سے سوشل میڈیا کیمپین پاکستان کے خلاف ہوتی ہے، اور اس میں پاکستان کے میڈیا کے لوگ کون کون سے ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف ملوث ہوتے ہیں اس کیمپین سے. اور آپ یہ شرمناک ہے جو پاکستان کے لوگ کچھ اپنے لوگ جو ہیں، یہ جیسا نواز شریف جا کے محب سے مل گیا ہے، یہ سارا ایک نیٹ ورک ہے جو اس وقت پاکستان کی فوج کے خلاف اور پاکستان کے دفاعی اداروں کے خلاف کام کرتا ہے. نواز شریف صاحب غصے میں دیکھیں، ان کا غصہ جو ہے وہ فوج سے ختم ہی نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ یہ بھول گئے ہیں کہ انہیں بھی تو ضیاء الحق نہیں بنایا تھا، وہ تو انہی کی پروڈکٹ تھے جنہوں نے بنایا تھا. اگر انہوں نے آپ کو ڈسٹروائے کر دیا ہے تو پھر غصہ کیا ہے؟ تو آپ نے سنا وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کے سما کو تہلکہ خیز انٹرویو کے حوالے سے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی جان کو خطرات ہیں لیکن وہ سیکیورٹی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. اس پر مزید بات کرتے ہیں سما کے نمائندے خصوصی نعیم اشرف بٹ سے. نعیم، انتہائی امپورٹنٹ یہ انٹرویو دیا ہے انہوں نے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سیکیورٹی کنسرنز بھی ہیں پرائم منسٹر کی. جی بالکل، یہ بلکہ انکشاف ہے اور بڑا اہم ہے، اور اس کو جوڑا ہے انہوں نے بھی اور ہم نے بھی. جب سوال کیا وہ ایبسولوٹلی ناٹ سے ہے، کیونکہ جب بھی ایسا کوئی بڑا فیصلہ انٹرنیشنلی ہوا ہے تو یہ ایک تاریخ ہے پاکستان کی کہ ایسے لیڈرز جو ہیں ان کی جان خطرے میں ہوتی ہے. اور فواد چودھری جو کہ حکومت کے ترجمان ہیں، وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے کہا بالکل وزیر اعظم عمران خان کو سیکورٹی تھریٹس ہیں، ان کو بلکہ کئی دفعہ ان سے اس بات پر جھگڑا ہوتا ہے کہ آپ خیال نہیں رکھتے کیونکہ وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے. لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی نقل و حرکت محدود کر دی ہے، یعنی وہ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ سیکورٹی کے معاملات پر انہیں توجہ دینی چاہیے. دوسری اہم بات اس میں انہوں نے کی ہے افغانستان کے حوالے سے کہ طالبان، یہ وہ کلیئر کر رہے ہیں کہ طالبان ہمارے کنٹرول میں نہیں، لیکن ان پر اثر ضرور ہے، پاکستان کا لیوریج ہے. اور لیکن یہ پوری دنیا یہ سمجھ لے کہ پاکستان کے بغیر افغانستان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. پاکستان امپورٹنٹ ہے، سب سے اہم ہے، اور ان کو اعتماد میں اور ان کی مرضی سے ہی یہ سارے مشاورت سے معاملات چلیں گے. تیسری بات انہوں نے ایک بڑی حیران کن بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ کچھ انٹلیکٹ ہیں ایسے، بلکہ انہوں نے انٹلیکٹ چول کا نام ان کے لیے لیا کہ وہ ہیں اور وہ ان کے ساتھ کچھ میڈیا کے لوگ ہیں. یہ بڑی ایک بالکل یہ کہا کہ وہ فوج مخالف پروپیگنڈا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا خالد عظیم صاحب اور دفاعی تجزیہ کار امجد شعیب صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. خالد صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے اس بات میں آپ کو کتنی صداقت لگتی ہے وزیر اطلاعات کی اس بات میں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ماضی میں اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ دنیا کے سامنے بہتر طور پر پیش نہیں کر سکا، چاہے وہ افغانستان کی صورتحال ہو، چاہے یہ اڈوں والا معاملہ ہی ہو. دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بات ہوتی ہے آپ کی طرف سے کنوے کرنا اور پھر اس کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ ہر ملک، ہر ادارہ جو ہے وہ اس نے اپنے مفادات کے تحت اس کو کرنے. ممکن ہے ہم بہت سی باتیں کہتے رہے، اور میں تو ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے بہت واضح لفظوں میں جنرل راحیل شریف جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ڈو مور کا مطالبہ اب نہیں ہونا چاہیے، اب دنیا کو ڈو مور کرنا چاہیے. پاکستان ہیز ڈن اٹس پارٹ، لیکن اس کو اس انداز میں نہیں لیا گیا. لیکن جب امریکہ کو ضرورت پیش آئی پاکستان کی تو اس وقت وہ پاکستان کی تعریف و توصیف بھی ہوئی، اور انہوں نے ان کے ذریعے، پاکستان کے ذریعے جو اپنے اس کا ایگزٹ ہے اس کو ممکن بنانے کے لیے جو معاہدے کا معاملہ تھا یا اس پیس پروسیس میں جتنا وہ رول تھا اس میں وہ پاکستان کی طرف متوجہ ہوئے. تو کسی حد تک ان کی یہ بات جو ہے وہ کہی جا سکتی ہے کہ شاید پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس کی جانب سے اتنا ایمفیسس نہیں تھا جس انداز میں ہونا چاہیے. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان کی طرف سے یہ بات کہی نہیں گئی. البتہ سنی اتنی جاتی ہے جتنی ان کے اپنے مفاد میں ہوتی ہے، اور یہ باتیں جو ہیں وہ یقینی طور پہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے، اور اس میں پاکستان کو یقینی طور پہ اپنا جو موقف ہے اس پہ پریس اپان کرنا چاہیے. اور اس سے پہلے بھی پاکستان بار بار دنیا کو یہ بتاتا رہا ہے، باور کراتا رہا ہے کہ ہم نے بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے. ہم نے یہ جو وار آن ٹیرر ہے اس میں پاکستان نے جو رول پلے کیا اس کی پاکستان کو بہت بڑی قیمت ادا کرنا پڑی ہے، اپنے لوگوں کی ہلاکت کی صورت میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پورے کا پورا جو معیشت کا معاملہ ہے وہ ایک طرح سے بیٹھ گیا. ہم نے جو ہے وہ کئی $100 ارب جو ہیں
وہ ان کا نقصان اٹھایا. تو یہ ساری چیزیں بالکل خالد عظیم صاحب، پاکستان نے پوری کوشش کی ہے کہ وہ دنیا کو بتا سکے کہ اس نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. امجد شعیب صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ سر، آپ نے سما کے لیے وقت نکالا. سر یہ اہم گفتگو کی ہے سما سے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی جان کو خطرات ہیں لیکن وہ سیکیورٹی کی پرواہ نہیں کرتے. اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت ساری باتیں اس انٹرویو میں کی ہیں، لیکن مینلی جو انہوں نے بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ سیکیورٹی کنسرنز ہیں پرائم منسٹر کو. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بہت ساری قوتیں خوش نہیں ہیں ہمارے وزیر اعظم کی صاحب گوئی پہ، ان کے بیانات پہ. اور اگر آپ ٹویٹر پہ بھی دیکھ لیں تو بعض امریکن خاصے انفلوئنشل لوگ وہاں پہ وہ بڑی ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے کہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی چیز کو کپ ہو رہی ہے، کوئی خطرات منڈلا رہے ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ ہی جب بھی کبھی کوئی صاف گوئی سے کام لے یا دوسرے کو آئینہ دکھائے تو اچھا تو نہیں لگتا ان کو، تو وہ کوشش یہی کرتے ہیں. اور امریکہ کی، ان لوگوں کی، مغربی دنیا کی ایک تاریخ ہے کہ یہ اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے حکومتیں بدلنا چاہتے ہیں یا لیڈرز کو مروا دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں تو تاریخ کے سبق لینا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے. جتنا بھی اس معاملے میں آپ احتیاط کریں اور سیکورٹی اپنی جو ہے اس کو مضبوط کریں، وہ ہمارے مفاد میں ہوگا. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جتنا بھی اس کے اوپر ایمفسائز کیا جائے یہ ہمارے مفاد میں ہوگا. خالد عظیم صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ فواد چودھری کے اس انٹرویو کو، جس میں اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے انٹلیکچوئلز ہیں جو ہر وقت پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ شرمناک نیٹ ورک ہے. انہوں نے کہا اس حوالے سے وہ آگے آنے والے دنوں میں پریس کانفرنس بھی کریں گے. جی ایسا مدتوں سے چلا آ رہا ہے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ اب تو چونکہ میڈیا بہت وائبرنٹ ہے، سوشل میڈیا کی شکل میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پہلے کبھی کئی دنوں میں ٹریول کر کے آتی تھیں، اب وہ سیکنڈز میں سامنے آ جاتی ہیں. لیکن پاکستان کے حوالے سے اس قسم کے عناصر جو ہیں ہمیشہ موجود رہے ہیں اور اس میں وہ ان کے اوپر جو ٹیگ ہے وہ بھی دانشور کا لگا ہوا ہوتا تھا اور اس کے نتیجے میں وہ یہ ساری باتیں کرتے رہے. اور پھر ایسی چیزیں بھی ثابت ہوئی ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کے کسی نہ کسی طرح سے ان کے نیٹ ورک میں وہ موجود رہے ہیں. کسی زمانے میں سوویت یونین اس معاملے میں بہت رول پلے کرتا تھا کہ وہ ہمارے یہاں کے جو دانشور ہیں ان کو پروموٹ کرتا تھا یا ان کو کسی انداز میں سپورٹ دیتا تھا اور یہاں پہ ان کے مقاصد کی کو بات جو ہے وہ کی جاتی تھی. پھر انڈیا جو ہے وہ بہت اس میں بہت آگے ہے. اس نے ہمارے کچھ سیپریٹسٹ جو ہیں وہ ان کے ساتھ اس کے رابطے جو ہیں وہ بھی اب سامنے آ گئے. کراچی میں جو ایک تنظیم سب سے زیادہ مؤثر کردار ادا کرتی رہی MKM، اس کے ساتھ اس کے رابطے جو ہیں وہ بھی آئے. یہی بات جو ہے بعین ہی جو ہے وہ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ جو ہمارے دانشور ہیں یا جن کو کسی نہ کسی انداز میں میڈیا کے اندر کوئی جن کا رول ہے ان کے ساتھ یہ المیہ ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اس میں بعض اوقات تو کچھ یہاں کا لوکل غصہ بھی ہو سکتا ہے اور بعض اوقات جو ہے وہ ان کے کنیکشنز ایسے عناصر سے بیرون ملک بھی جا کے ملتے ہیں اور بعض اوقات وہ اور ایسی قوتیں جو بظاہر تو ہماری دشمن نہیں ہیں اور کبھی ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق بھی ہے لیکن ان کا ایک مخصوص ایجنڈا ہمارے یہاں سے ریلیٹڈ ہے اور جس کے بارے میں اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ والی بات کرنی پڑی ہے، ان ساری چیزوں کا وہ پھر بعض ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اپنا وہ ٹارگٹ جو ہے وہ سامنے رکھیں. وہ پاکستان کے اندر کوئی اور ایشو اٹھا کے اس قسم کے عناصر جو ہیں ان کی سرپرستی کرتے ہیں، ان کو تھپکی دیتے ہیں یا ان کے ساتھ وہ رابطے میں ہوتے ہیں. اور کچھ یہاں پہ جو لوکل غصہ ہے اس کا بھی عمل دخل ہوتا ہے اور اس میں ہم یہ اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ اگر ہمارے آپس میں کوئی اختلافات ہیں کسی اپنی حکومت سے یا کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی سے تو ہم اس کو جو ہے وہ بہت دور تک لے کے چلے جاتے ہیں اور اس میں اس بات کا خیال ہم یہ نہیں کرتے کہ اس کے اثرات. بالکل بہت سی عام چیزیں ہیں جس پر دھیان دینا چاہیے. جو بات کرتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاہرہ صاحب، وزیر اطلاعات نے ایک اہم انٹرویو دیا ہے سما کو جس میں کئی اہم باتیں کی ہیں. وزیر اعظم کی جان کو خطرات کے حوالے سے بھی بات کی، افغانستان کی صورتحال کے تناظر میں بھی انہوں نے بات کی. آپ سمجھتے ہیں جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت حکومت کو کلیئرٹی ہے اپنے تمام تر بیانات کے حوالے سے اور جو معاملات ہیں ان کا ادراک بھی بہتر طور پر ہے؟
ये इंतहाई अहम इंटरव्यू है जो कि फवाद चौधरी ने समा से गुफ्तगू के दौरान दिया है। अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद शुएब साहब, जो सारी सूरत हाल है, जिस तरीके से इस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात ने समा से गुफ्तगू की है, उसमें उन्होंने ये कंसर्न भी शो किया है कि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के जो हालात और वाक़यात हैं, जिस तरह से हमारी सिफारती सतह है, उस पर हम इतना वोकल होकर बात नहीं कर पाते। ताहम इस हुकूमत के दौरान हम ये समझते हैं कि तमाम तर मामलात को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड किया जा रहा है, जैसे कि उन्होंने कुलभूषण का जिक्र किया और फिर उन्होंने अजमल कसाब का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुलभूषण के केस के बाद भी फैक्ट ऑफ में तो पाकिस्तान है। जी सर, देखिए, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और उसकी वजह, मैं जो पिछले साल की हमारी हुकूमत 5 साल गुजर के गई, इनसे पहले उनका एक बयानिया था और वो ये था कि वो भारत कुछ कहे तो उस पर यकीन करना, अफगानिस्तान कुछ कहे तो उस पर यकीन करना, और अगर आपकी अपनी इंटेलिजेंस या अपने लोग कहें तो उस पर आप यकीन नहीं करते, बल्कि आप उल्टा वो इल्ज़ाम अपने ही लोगों पे लगा देते हैं। ये मियाँ साहब की अपनी एक सोच थी, या ये कह लीजिए कि पिछले 20 साल की उनकी फौज दुश्मनी, जिसकी वजह से मुल्क ने नुकसान उठाया। आप अगर भारत ने कहा कि पाकिस्तान टेररिज्म कराता है, तो पाकिस्तान में जो टेररिज्म था वो कौन करा रहा था, उस पर कभी मियाँ साहब न बोले। और अपना जब हमारे लोगों ने कहा कि हमने भारत में कभी टेररिज्म नहीं कराया, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं, तो बजाय उसके कि उन पर यकीन करके उसका दिफा करते, इन्होंने उस पर तहकीकात खोल ली, FIR दर्ज करवा दी और पता नहीं क्या क्या वो मोदी को खुश करने के लिए करते रहे। इसी तरह अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान का भी आप हमदुल्ला मुहिब का एक इंटरव्यू सुन लें, उसमें वो कहता है जी हो सकता है पॉलिटिकल लीडरशिप ठीक कह रही हो कि वो अफगानिस्तान के मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर रहे, लेकिन उनकी हो सकता है इंटेलिजेंस उनके कंट्रोल में ना हो, वो नीचे इंटेलिजेंस काम करो। कैसे करवा रही? आप देखिए, हमने बड़ी मुश्किल से अपना दिफा किया, पाकिस्तान एक दिफा की जंग लड़ रहा है कि हमारा नुकसान बहुत हो चुका है। हमारे जो हम कहते हैं हमने 70,000 लोगों की कुर्बानी दी, वो कुर्बानी नहीं, कह रहे हैं सर कि पाकिस्तान अपने दिफा की जंग लड़ रहा है। इस पर मजीद गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने समा को ये इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म की जान को खतरात हैं, स्पेशली एब्सोल्युटली नॉट के बाद। और दूसरा सर, उन्होंने ये भी ऐड इन किया है कि ये नहीं हो सकता कि मरियम और बिलावल कहें कि विरासती जायदाद की वजह से अब वो पार्टीज के लीडर हैं। सर, क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि मरियम और बिलावल साहब ये क्लेम अगर करें कि उनका विरसा है, तो ये तो चले, फवाद साहब उसी बिलावल साहब के साथ बैठे होते थे, उन्हीं के चरण छूते थे, सारा कुछ उन्हीं के साथ पॉलिटिक्स करते थे। उस वक्त उनको ये ख्याल नहीं आया, अब आ गया, अच्छा हो गया। लेकिन बात यह है, लीडर कोई मुझ पे मुसल्लत तो नहीं है ना। लीडर तो है वो जिसको लोग अपनी फ्री विल से चाहते हैं। आज लोग बिलावल साहब के साथ हैं, कल मैं उनको छोड़ के किसी जमात में जाना चाहूँ तो मुझे कोई लीगल पाबंदी है? लोग छोड़ के गए जमातों को, क्या हो गया? फवाद साहब आए पीपल्स पार्टी से, दूसरे किसी और जमात से, कोई काफ लीग से, कोई नून लीग से, तो एक जमात नवी खड़ी कर दी गई। तो ये लोगों ने मान लिया कि जी ठीक है, इमरान हमारा लीडर है। जिन लोगों ने वो मान लिया, वो इमरान खान के पीछे चल रहे। आज इमरान खान फेल हो रहा है और कल ये लोग अगर किसी और लीडर को मानेंगे, तो ये तो लोगों की फ्री विल होती है। ये मुसल्लत कर देना और क्लेम करना नहीं होता। और ये इंसल्टिव लैंग्वेज यूज करते, पर्ची 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 के जी वो बिलावल साहब को पर्ची के जरिए चेयरमैन बना दिया गया। घटिया बात है। इस मुल्क का वज़ीर आज़म भी है, वो भी हक़ाइक़ के मुनाफी बातें करता है। बिलावल साहब को बेनज़ीर भुट्टो की विल से चेयरमैनशिप नहीं मिली थी, वो जरदारी साहब को मिली थी। जरदारी साहब के बाद पीपल्स पार्टी की CEC ने मीटिंग करके और उसमें बिलावल साहब को चेयरमैन बनाया था। उस वक्त वो पढ़ रहे थे और वो जरदारी साहब को चेयरमैन बने थे। अब जरदारी साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन नहीं है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर हैं और बिलावल साहब पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। लिहाजा उनका कोई ऐसा, हाँ, उनकी कुर्बानियां हैं, उनके सेक्रीफाइसेस हैं। और यहाँ तो वो तो बड़े लीडर्स हैं। यहाँ तो यूनियन काउंसिल में काउंसलर का जो होता है वो भी कहते हैं कि इसका बाप पहले इलेक्शन लड़ता रहा है, उसी के खानदान में चलती जाती है। तो वो जो जमहूरी मुआशरे, जमहूरी कदरें तगड़ी होती हैं, तो लोग फिर प्रिंसिपल्स को और जमातों को और सिंबल्स को और मैनिफेस्टोज को वोट देते हैं। तो अल्लाह करे वो वक्त हमारे यहाँ आए। लेकिन आए कैसे कि जब जमातें तोड़नी हो तो पीपल्स पार्टी को सबसे पहले तोड़ना है, क्योंकि ये इंसाफ की बातें करती है, ये आइन की बातें करती है, ये आइन के अंदर रह के सारे इदारों को कहती है कि आइन के मुताबिक चलो। तो जब इस तरह के माहौल में बातें की जाए तो जमातों को अपना वजूद रखना मुमकिन नहीं रहता।
اور یہ بنگلہ دیش میں بھی ایسا ہے, ہندوستان کے اندر بھی ایسا ہے, اور یہاں پہ بھی ایسا ہے. بر صغیر کی سب سے پرانی جماعت کانگریس, وہاں آج بھی جو نہرو خاندان ہے اس کے لوگ بیٹھے ہیں, لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. پھر لیکن انہوں نے اپنی ایبلٹی کی بنیاد پہ, اپنی قابلیت کی بنیاد پہ انہوں نے آگے رہنا ہوتا ہے, ورنہ ریپلیس ہو جاتے. تو یہ تو بڑی فضول بات ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ, امجد شعیب صاحب اور خالد عظیم صاحب سما سے گفتگو کر رہے تھے. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں علماء اور مشائخ, ٹیکنوکریٹ اور بیرون ممالک مقیم کشمیریوں کے لیے مختص 3 نشستیں پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں آ گئی ہیں.